بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پتہ کی بات آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں، آپ تھوڑی توجہ فرمائیں گے۔ جن اوقات میں درود پاک نہیں پڑھنا، میں وہ اوقات بیان کرنے والا ہوں۔ کبھی آپ کو کسی نے یہ اوقات نہیں بتائے ہوں گے، میں شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ شاید کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا کہ کوئی ایسا وقت بھی ہے جہاں درود پاک نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو ہاں، بالکل 7 مقام ایسے ہیں جہاں درود پاک پڑھنا منع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہر لمحہ درود پاک کثرت سے پڑھنا باعث نجات اور پاکی ہے، لیکن چند اوقات اور حالات میں درود پاک نہ پڑھا جائے۔ وہ 7 اوقات کون سے ہیں جن میں حضور اکرم نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مکروہ ہے؟ ان کا خیال رکھا جائے، توجہ کیجیے۔ نمبر 1، پیشاب پخانہ کے وقت درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، مباشرت کے وقت بھی درود پاک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ٹھوکر کھاتے وقت بھی درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، اور کسی چیز کو کاٹتے وقت بھی درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، اور چھینک آتے وقت بھی درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ تعجب کے وقت بھی درود پاک سے دور رہنا چاہیے، اور بدبو والی جگہ سے گزرتے وقت بھی درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ 7 مقامات ہیں جن پر درود پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ ان 7 اوقات کے علاوہ 24 گھنٹوں میں ہر سانس میں، ہر لمحہ، ہر وقت محسن عالم سید البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ تحقیق، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھتا رہے گا، زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی پہنچا دیا، اور الحمدللہ۔ دوسری بات، ایک اور نقطہ کی بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب درود پاک پڑھنا ہے تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے نماز والا درود پاک تعلیم فرمایا، کیونکہ اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی۔ اس کے علاوہ اگر درود پاک کو پڑھا جائے تو اس میں درود آئے گا لیکن سلام نہیں ہوگا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے وہ درود پاک پڑھا جائے جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، یہ زیادہ افضل ہے، بہتر عمل ہے۔ ویسے درود پاک تو کوئی بھی پڑھیں گے ادائیگی ہو جائے گی، لیکن قرآن پاک کی آیت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ فرماتا ہے درود بھی ہو اور سلام بھی۔ ہم درود پڑھیں گے، سلام نہیں ہوا تو قرآن کی پیروی نہیں ہوگی، قرآن کی کہی بات پر عمل مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یا تو درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے جو نماز کے اندر ہے، اور اگر کوئی دوسرا درود پاک ہم پڑھنا چاہیں تو اس سے دونوں چیزیں حاصل ہونی چاہیے، اس پر توجہ کرنی چاہیے جس میں درود بھی ہو آتے سلام بھی۔